تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر اور شکر کا حکم دیا تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکرونی، اور میرا شکریہ ادا کرو، احسان مانو، ناشکری مت کرو۔ اس کے بعد ایمان والوں کو خاص طور سے صبر اور نماز کی تاکید کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی تمہیں اللہ سے مدد مانگنا ہو کسی بھی کام کے بارے میں، کسی بھی الجھن پریشانی کے تم شکار ہو جاؤ، یا کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بھی حال تم پر آئے، تو ہر حال میں صبر اور نماز کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ صبر کامیابی کی کنجی ہے، چابی ہے، اور نماز بھی کامیابی کی چابی ہے۔ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے بیان فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اصل میں جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ خود ہوتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو، ظاہر بات ہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت قتال، جہاد کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، جان مال سب چیزیں، ساری صلاحیتیں لگتی ہیں۔ اس لیے خاص عزت اور احترام کے ساتھ جو لوگ راہ خدا میں جان دے ان کو عام مردوں کی طرح مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں صحیح شعور نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے انسانوں کو تکلیف مصیبت کے اوپر پہلے سے آگاہ کر دیا، اس لیے کہ اگر کسی آنے والی چیز کے بارے میں پہلے سے پتا ہو تو انسان مستعد اور تیار رہتا ہے، الجھن نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر تم پر حالات نہ آئے۔ جب انبیاء علیہم السلام پر حالات آئے ہیں اور تم ان کے متبعین ہو، تو جو حال اصل پر آیا ہے وہی تابع کے اوپر بھی ضرور آئے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ضرور بالضرور خاص طور سے دین کا کام کرنے والے اور جو لوگ اپنے آپ کو متبع سنت سمجھتے ہیں، تو اس راستے میں تکالیف کا آنا لازمی ہے۔ ضرور بالضرور ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے، بشیئن، لیکن وہ آزمائش بہت معمولی اور کم ہوگی۔ کبھی خوف ہوگا، والجوع، کبھی فقر و فاقہ، تنگ دستی، محتاج کی بھوک، ونقص من الاموال، کبھی مال کم ہو جائیں گے، والانفس، کبھی جانیں کم ہوں گی، والثمرات، اور کبھی پھل کم ہوں گے، کسی کی پیاری اور عزیز اولاد کا انتقال ہو جائے گا چونکہ وہ بھی پھل ہے۔ وبشر الصابرین، اللہ نے فرمایا ایسے موقع پر بھی جو صبر کرے گا ایسے لوگوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ آگے فرمایا کہ صبر جانتے بھی ہو کس چیز کو کہتے ہیں؟
صبر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ رونا چیخنا اور چلانا شروع کر دیا جائے، بلکہ اصل صبر یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب اہل ایمان پر کوئی حال، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے، قالوا، تو ان کی زبان پر ایک ہی وظیفہ ہوتا ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں بالآخر ایک دن اللہ ہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اگر وہ ہم سے پہلے چلا گیا تو کوئی بات نہیں، ایک دن ہمارا نمبر آئے گا، ہم کو بھی جانا ہے وہیں پر۔ تو موت چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، اجل نے نہ کس راہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ سکندر جیسا بادشاہ جس نے دنیا کو فتح کرنے کا اٹھایا، کہتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس نے وصیت کی تھی میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دیکھو میں نے اتنی دنیا فتح کر کے بھی آج خالی ہاتھ جا رہا ہوں، پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو اعمال کی فکر کرنی چاہیے، یہ قبر میں بھی ساتھ دیں گے، زندگی میں بھی، میدان محشر میں، اور آخر تک ساتھ رہیں گے، یہ ساتھ نہیں چھوڑتے اچھے اعمال۔ لیکن مال، اولاد، ساری چیزیں یہی قبر پر اولاد بھی مٹی ڈال کر آ جاتی ہے، اور مال تو ساتھ جاتا ہی نہیں، ظاہر بات ہے، سب کپڑے وپڑے سب اتار کر کے ایک خاص قسم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کی زندگی کے اندر رضا بالقضاء ہو، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً کسی نے پوچھا، یا انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اخلاص سے اونچا درجہ کس چیز کا ہے؟ اخلاص تو سب سے آخری نمبر ہوتا ہے کہ عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ رضا بالقضاء یہ اخلاص سے بھی اونچا درجہ ہے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس پر رضامندی کی مہر لگا دے کہ میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر بھی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سونپ دینا، بھائی اللہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اور اسی کے اندر ہماری بھلائی اور خیر چھپی ہوئی ہے۔ یہ رضا بالقضاء اخلاص سے بھی اونچا ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض حضرات کے بارے میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ وہ جنت کی طلب کے لیے عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جنت تو رب کی رضا کی خوشنودی اور اس کی مطلب وہ جگہ ہے کہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ باقی مقصد جنت نہیں ہے، مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اصل چیز یہ۔ تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، 3 انعام ہوں گے ایسے لوگوں پر جو صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بخششیں ہوں گی، ورحمہ اور عام رحمت کی بارشیں ہوں گی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ تو ہدایت ہم سب کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے دن میں اگر سورج نہ نکلے تو پورا دن اندھیرا چھا جائے، ہر ایک کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے تاکہ وہ روشنی کے اندر چل سکے۔ ایسے ہی ہدایت ایک معنوی اور اخروی اور بہترین چیز ہے کہ جس سے انسان آخرت تک اپنے رب کی رضا تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے بار بار، چاہے وہ بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو آمین کہہ کر کے مہر لگاتا ہے، اور چاہے تنہا نماز پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہی تو ہے۔
سیدھے راستے پر چلا ہم کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر صبر اور نماز کی ان چیزوں کی پابندی ہوگی، ذکر کی، شکر کی، ہم کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے کی جو آیت میں نے آج پڑھی ہے اس میں بھی صبر سے متعلق، صبر کا نتیجہ ہے ایک طریقے سے کہ دیکھو جن بندوں نے صبر کیا ہے، صبر کس وقت کیا تھا لیکن ان کا اجر، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال آج بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے کہ آج ہماری نظروں کے سامنے۔ کیسے؟ حضرت ہاجرہ جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، جب جب صبر کا ذکر آئے گا تو ان کا نام ضرور آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے جو بے مثال صبر کیا ہے اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ چھوٹا سا بچہ ہو دودھ پیتا، عورت ذات ہو جو بہت کمزور ہوتی ہے، اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کے اوپر سوار کیا اور نکل پڑے، اور کہاں سے بیت المقدس فلسطین ملک شام سے سفر کرتے 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 اس جگہ پر آئے جہاں آج مکہ شہر، خانہ کعبہ اور بڑی رونق آج وہاں پر ہے، لیکن اس وقت وہاں پر صرف پہاڑ تھے، وہ بھی کالے اور پتہ نہیں عجیب طرح کے پہاڑ کہ جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صحرا، چٹی لک تک میدان لا کر کے وہاں بٹھا دیا۔ اب ان کے پاس کچھ کھجوریں تھی، کچھ ستو، جو بھی کچھ تھا، پانی وغیرہ وہ بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بٹھا کر کے رخصت ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے معلوم کیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بولنے کی بھی اجازت نہیں، آپ بتائیے، جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ سوال کیا کہاں جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ تو حضرت ہاجرہ بھی سمجھدار خاتون تھی، کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ چونکہ وہ جانتی تھی میرے شوہر تو نبی ہیں اور نبی تو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ بس اس کے جواب میں کہا ہاں اللہ کی مرضی ہے، اتنا جواب دیا۔ کہا کہ اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں، نو پرابلم۔ کیوں جی؟ اللہ تو اچھا، اسی کو تو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ صبر کا مطلب اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ انہوں نے کہا پھر اب کوئی دقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو آخر باپ تھے بچے کے بھائی، اور 113 یا بعض روایات میں 86 سال کے اندر حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، تو کتنی محبت ہوگی۔ تو پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پورا ایک رکوع ہے۔ بہرحال اس دعا کا ذکر تو اپنے مقام پر آئے گا، یہاں مقصد یہ ہے وہ کھجور پانی 2-4 دن جو بھی چلا ہوگا ختم ہو گیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد انسان چونکہ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، بھوک لگے گی تو کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، پیاس لگے گی تو پانی کی ضرورت پیش آئے گی، سردی کا زمانہ آئے گا تو ایسا نہیں ہے تو بڑے اللہ والے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، اللہ والے کو بھی سردی لگتی ہے، غیر اللہ والے کو بھی لگتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان چونکہ ان طبعی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، تو حضرت ہاجرہ کو فکر ہوئی بچہ ہے، پانی تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں اب تو بالکل تراش کر کے بہت چھوٹی ہو گئی ہے، پہلے تو باقاعدہ پہاڑ تھے وہ، اور بیت اللہ کی تو صرف اس وقت تک بنیادیں تھی، ان سے بھی اونچے پہاڑ تھے۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ کے قریب صفا پڑتا ہے، پھر مروہ ہے، وہ فاصلے پر ہے، تو پہلے صفا کے اوپر چڑھی۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی آدمی اگر آ رہا ہوگا تو ہیلپ، مدد مانگیں گے، پانی وانی مل جائے گا۔ اب یہ اوپر چڑھی تو کوئی قافلہ نظر نہ آیا، اب دل تو بے چین رہتا ہے۔ وہاں سے اتری اور اتر کر کے جب نیچے آئی تو کچھ زمین ہموار تھی بالکل نیچے۔ اب اسماعیل علیہ السلام گود کے اندر نہیں تو ان کو ایک جگہ پر لٹا رکھا تھا، تو وہاں وہ تھوڑا دوڑ کر کے چلی، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا سبز پٹیاں اب لگا دی ہیں، ان کے درمیان دوڑ کر کے چلتے ہیں نا، تو حضرت ہاجرہ وہاں سے وہاں تک دوڑ کر کے چلتی تھی تاکہ جلدی سے سفر طے کرو اور بچہ بھی پھر نظر آ جائے۔
اور پھر پہاڑی پر تو آدمی دوڑ ہی نہیں سکتا. تو اس طریقے سے 7 چکر انہوں نے لگائے. اور جب آخری چکر لگا کر کے مکمل ہوئی اور نا امیدی کی کیفیت کے کوئی نظر نہیں آ رہا تو کیا کرے؟ 7 چکر تو بہت ہوتے ہیں بھائی صاحب. عورت 7 کمزور لیکن ہمت نہیں ہار رہی ہے. اب یہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے دیکھ رہے ہیں کہ میری بندی کس طریقے سے دوڑ رہی ہے. اور اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی ہے کہ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ حج کس چیز کا نام ہے؟ امام غزالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے، حضرت حاجرہ کی اداؤں کا نام ہے جو جو کام انہوں نے کیا، اور حضرت اسماعیل کی وفا کہ اللہ نے جو کچھ کہا انہوں نے وہ بھی کر دکھایا. ان 3 آدمیوں کی عبادت، ان کی چلت فرت، ان کی دعا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا نام حج ہے. اگر دیکھا جائے تو بات بھی صحیح ہے. اللہ رب العزت کو یہ ادائے پسند آ رہی ہے کہ دیکھو میری صابرہ شاکرہ بندی کیسے دوڑ رہی ہے. اچانک آواز آئی غیب سے. حضرت حاجرہ نے کہا اگر کوئی بندہ ہے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے سامنے آؤ بھائی مدد کر. تو فرشتہ اس جگہ پر جہاں زمزم کا چشمہ ہے اپنی ایڑی سے زمین کو لے دی یا اس کے اوپر پیر مارا تو وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. اب تو حضرت حاجرہ بڑی خوش ہوئی. دیکھو یاد رکھو قربانی کے بعد جب مجاہدہ ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. پہلے مجاہدہ ہوگا پھر مشاہدہ، اللہ کی مدد آئے گی. اب ہم مجاہدے سے جی چراتے ہیں، صحیح بات تو یہ ہے، اور سارے کام چاہتے ہیں کرامتوں سے ہو جائیں، بس دعا کریں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اگر یہی کام ہوتا تو حضرت حاجرہ خانہ کعبہ میں وہیں پر سجدے کے اندر گر جاتی. دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچو آپ. اس سے اشارہ اس طرف ہے یہ دنیا عالم اسباب ہے. عالم اسباب کے اندر اسباب کو جہاں تک کر سکتا ہے کرنا ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنا کاہلی ہے، بزرگی نہیں ہے. اس بات کو سمجھو خاص طور سے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنا کیا ہے؟ یہ تو کاہلی ہے، سستی ہے، بزرگی نہیں ہے. ان سے بڑا بزرگ کون ہوگا جو ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک پیغمبر کی ماں ہے، وہ دوڑ رہی ہے. کیا مطلب یہ ہے انسان کو اپنی اسباب کی حد تک جن ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم ہے ان کی تلاش میں اس کو نکلنا پڑے گا. اللہ کو یہ عبادت پسند نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور مسجد میں 24 گھنٹے اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ گئے. کیوں بھائی؟ فرشتہ تھوڑی بنایا ہے تجھے. بیوی کو بھی دیکھ، بچوں کو بھی دیکھ، کاروبار بھی کر، اور جب مؤذن بلائے تو اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز پڑھ لے. یہ دینداری ہے. ہم لوگ بغیر بریک کی گاڑی بن جاتے ہیں. اگر دینداری پر آتے ہیں بس اب چھوڑو جی، رشتہ داری بھی ختم، اب کسی سے بات نہیں کریں گے، یہ وہ. اللہ کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہے. اللہ کو اعتدال پسند ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا پہلے گزر چکا ہے. جس طرح زمین کے اوپر عبادت کے لیے مرکزی جگہ خانہ کعبہ ہے، ایسے ہی مرکزی امت تم ہو، امت وسط. ہر چیز میں اعتدال ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی جو والدہ دوڑی، انہوں نے زمزم کے چشمے کو سمیٹنا شروع کر دیا، اس کی مینڈ بنا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو آج زمین پر یہ بہنے والا ایک جاری چشمہ ہو جاتا. لیکن اللہ کی مصلحت اسی کے اندر تھی تاکہ لوگوں کو قدر کا پتہ چلے زمزم کیا چیز ہے. بہرحال تو اس طریقے سے حضرت حاجرہ چونکہ ایک صابرہ شاکرہ عورت ہے اور ان کی خاص طور سے وہ دوڑنا اسی کو صحیح کہتے ہیں، اور بغیر طواف کے صحیح نہیں ہوتی. پہلے طواف ہوگا صحیح تبھی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے آپ. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، زمانے جاہلیت میں 2 بت رکھ دیے تھے، ایک بت صفا پر اور ایک مروہ کے اوپر. چونکہ وہاں تو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جناب. کیوں جی؟ تو 2 بت وہاں پر رکھ دیے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے اصل میں 2 ایک مرد عورت نے زنا کا ارادہ کیا خانہ کعبہ کے اندر، اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کیا، تو انہی کی شکل پر تانبے کے 2 بت بنا کر کے رکھ دیے گئے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے بھئی یہ تو
جو لوگ وہاں دوڑتے ہیں صفا مروہ کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ شاید یہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے جو سمجھدار سے مانے جاتے تھے وہ وہاں پر نہیں جاتے تھے، بھائی ہم نہیں کریں گے، ہم تو بس خانہ کعبہ کا طواف کریں گے کافی ہے۔ اسی طریقے سے انصار، انہوں نے ایک بت بنا رکھا تھا اصاف، ہاں اس کی وہ کرتے تھے۔ تو یہ لوگ، اس طرح کے لوگ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے کہ یہاں پر تو یہ لوگ خرافات کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی کہ حج کے درمیان، عمرے کے درمیان صفا مروہ کی صحیح کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنی چاہیے۔ امام شافعی کے نزدیک تو فرض ہے، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، امام احمد کے نزدیک سنت ہے، الگ الگ دلائل ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر تم اس کی صحیح کرو گے تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے اہم ہوتی ہے، جیسے کہ خانہ کعبہ، یہ وہ چیز ہے اصلاً بالذات اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب باہر کے عوارض اگر اس کے اندر آ جائیں، جیسے بت اس کے اندر رکھ لیے تھے تو اس سے اس کی حرمت میں، اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی اصاف اور نائلہ دو بت اگر رکھ لیے ہیں تو اس سے اصل عبادت اور اصل وہ چیز جو اس کا مقام ہے ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے تم جب حج عمرہ کرو تو وہاں کی سعی کیا کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فلا جناح کا لفظ آیا ہے اصل میں یہاں پر لا جناح، تو بہت سو نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کوئی حرج نہیں اگر نہ کریں۔ یہی دھوکہ حضرت عروہ ابن زبیر، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ان کو لگا کہ قرآن میں تو ہے کہ کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب یہ ہے نہ کرے تو کام چل جائے گا۔ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے پوچھا، ام المؤمنین ہے، کہ قرآن تو کہتا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں اگر طواف کریں ان دونوں کا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، بھانجے اگر ان دونوں کا طواف کرنا واجب اور ضروری اور بہتر نہ ہوتا تو قرآن میں یہ ہونا چاہیے تھا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اللہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ قرآن میں ہے اگر طواف کریں، نہ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا ذکر ہے؟ اگر طواف کریں کوئی حرج نہیں، یعنی طواف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے سمجھایا ان کو۔ بہرحال مقصد یہ ہے ان آیات کے اندر اس عظیم صابرہ اور شاکرہ اور ایک طریقے سے یہ کہہ لیجیے کہ جس کے حسن اخلاق اور اس کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کا حصہ بنایا، حج کا باقاعدہ ایک حصہ بنا دیا، اور صبر کے اوپر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں اس کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اور مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ یہ قرآن کی بلاغت بھی ہے، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی ان بتوں کی وجہ سے ان کو غیر مقدس نہ سمجھے، یہ اصلاً اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت بنی ہے، جیسے کہ خانہ کعبہ بیت الاصنام بن گیا تھا بتوں کا گھر، لیکن اس کا طواف ثابت نہیں ہوا بتوں کی وجہ سے۔ ایسے ہی اگر یہاں پر بھی بت رکھے ہیں اس کی وجہ سے اس کی صحیح ختم نہیں ہوگی۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی کوئی تم خیر کا کوئی اچھا کام کرو گے بھلا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدرداں ہے، علیم باخبر ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ تم کس نیت سے عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان تمام صفات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔